لوگ سوچتے ہیں ان کو کچھ نہیں آتا، دوسروں کو چھوڑ دو، خود مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ مولانا ہے، ان کو کیا پتا۔ حالانکہ جس شخص کو اللہ رب العزت کا پتہ چل جائے، جو شخص اللہ کو پہچان لے اور جس کو انبیاء کی وراثت ہے وہ علم مل جائے، تو اس سے زیادہ کون جاننے والا ہوگا۔ ہمارا دین تب تک ترقی کر رہا تھا، مسلمان تب تک دنیا میں باعزت تھا، تک وہ علم دین اور عالم دین کی قدر کر رہا تھا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ذرے نیکی کا بھی اجر دے گا، اور ایک ذرہ کوئی برائی بھی کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ جب یہ علم آ جاتا ہے تو پھر انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، انسان اللہ سے ڈرے گا اس وقت جب اس کے پاس دین کا علم ہوگا۔ تو آج ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم جہاں اپنی اولادوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، وہاں پر ہمیں اس بات کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد کو دینی علم بھی حاصل ہو۔ آپ کو یاد ہوگا بادشاہ التمش کے بارے میں، جب اس پر کسی نے مقدمہ کیا تھا تو وہ جب قاضی کے پاس گیا، قاضی کے پاس مقدمہ ہوا تو قاضی صاحب نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا، بادشاہ کے خلاف فیصلہ سنایا۔ جب وہ عدالت برخاست ہو گئی تو بادشاہ نے اپنا کوڑا نکالا یا اپنی تلوار نکالی اور اس نے کہا دیکھو قاضی صاحب، میں اس کو لے کے آیا تھا، اگر آپ میرے عہدے کا لحاظ رکھتے ہوئے انصاف کے اندر کوتاہی کرتے، اگر دیکھتے کہ سامنے بادشاہ ہے اور آپ اس عہدے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ عدل کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے، انصاف کو چھوڑ دیتے، تو میں اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا۔ تو قاضی صاحب نے بھی اپنے مسند کے نیچے سے کوڑا نکالا اور کہا دیکھو میں بھی رکھا تھا کہ اگر تم اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا روب دکھاتے ہوئے میرے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے تو پھر میں تم کو اس سے مار کر ٹھیک کر دیتا۔ تو جب حکمران کے پاس دین کا علم ہوتا ہے تو پھر وہ کسی مظلوم پر ظلم نہیں ہونے دیتے، اور دنیاوی تعلیم انسان کے اندر کبھی بھی مروت پیدا نہیں کرتی ہے، رحم نہیں پیدا کر سکتی۔ انسان کے اندر رحم تب آئے گا جب اس کے پاس دین کا علم آئے گا، جب اس کو پتہ ہوگا کہ مرنے کے بعد بھی ایک عدالت لگنے والی ہے، اور وہ ایسی عدالت ہے جہاں بڑے سے بڑا حاکم بھی جب پیش کیا جائے گا تو اس کا کوئی بھی ایک جرم اس کے لیے جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ ایسی عدالت ہے جہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ دنیا میں بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا حاکم تھا، اس کا لحاظ کیا جائے گا، نہیں، بلکہ وہ ایسی عدالت ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کل بروز محشر غریب لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہ شکایت کر دیں گے کہ اے پروردگار، یہ فلاں جو مالدار ہے جس کو تو نے دنیا میں دولت مند بنایا تھا، اس نے میرا حق نہیں دیا، اس نے میرا حق نہیں دیا۔ یعنی جو انسان دنیا میں کماتا ہے یا جو بزنس میں اس کو فائدہ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالی نے غریبوں کا بھی حق رکھا ہوا ہے۔ ہماری جو دولت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، نہ کہ ہماری محنت سے ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیں کتنے پی ایچ ڈی کرنے والے بے روزگار گھوم رہے ہیں اور کتنے انگوٹھا چھاپ کروڑ پتی ہیں۔ تو دولت اللہ کی عطا سے آتی ہے، اور جس کو دیتا ہے اس میں غربا اور مساکین کا حق رکھ دیتا ہے۔
تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ غریب شکایت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان غربا کو اس امیر سے 500 سال پہلے جنت میں بھیج دے گا۔ وہ کہے گا تم 500 سال ان سے پہلے جنت میں چلے جاؤ، اور ان 500 سال میں سے ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ جو 500 سال ہوں گے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ غریب جس کا آپ نے حق مارا وہ آپ سے کتنا پہلے جنت میں چلا گیا، تو وہاں ایسے انصاف ہوگا کہ پھر دنیا دیکھتی رہ جائے۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ سرور کائنات، فخر موجودات، انیس بے کساں، چارہ ساز، درد منداں، وقار دو جہاں، سرور کون و مکاں، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم اور آپ تنظیم اصلاح معاشرہ کی اس محفل میں حاضر ہیں، اور ہماری حاضری کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی کچھ باتیں سنیں، سیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا وہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ جس کے پاس علم نہیں ہے، جس نے نہ اسلام کو سمجھا اور نہ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانا، وہ اللہ سے کیسے ڈرے گا؟ علم یہ نور ہے جو انسان کو گمراہی اور ضلالت کے راستے سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے، اور یہ وہی علم ہے کہ جس کے بنا پر انسان کو افضل البشر، افضل الخلق بنایا گیا۔ تمام مخلوقات میں
جو سب سے افضل انسان کو بنایا گیا وہ علم ہی کے بنا پر بنایا گیا۔ آپ یاد کریں قرآن مقدس میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرشتوں میں کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ مقصد بتایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو اس پر فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، تو زمین میں ایسے کو اپنا نائب بنانے والا ہے جو زمین میں فتنہ و فساد برپا کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ ہم موجود ہیں تیری تعریف کے لیے، تیری تسبیح کے لیے، تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ وہاں پر فرشتوں کا گمان یہ تھا کہ فضیلت یہ اللہ کی عبادت سے ہے، یعنی جو عبادت کرنے والا ہے وہی سب سے افضل ہے۔ تو نیابت کا حق اس کا ہونا چاہیے جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے، سب سے زیادہ عبادت کرے، سب سے زیادہ بندگی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام اور ان کے کام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام اور ان کے کام بتا دیے، اور پھر فرشتوں سے ان میں سے کسی چیز کا نام پوچھا گیا۔ تو چونکہ فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا تو وہ نہیں بتا سکے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فرشتے بھی اس بات پر ہی راضی ہوئے کہ حضرت آدم علیہ السلام علم میں ہم سے آگے ہیں، اس لیے نیابت کا حق ان کا ہے۔ تو انسان کو فضیلت علم کے بنا پر ملی ہے، اور جب تک وہ علم سے خالی ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، العلم قبل القول والعمل، آپ فرماتے ہیں علم قول اور عمل سے پہلے ہے، یعنی عبادت سے پہلے علم ہے۔ کسی نیک کام کے کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کوئی شخص کچھ کر رہا ہو، مثال کے طور پر نماز کے لیے آپ گئے، نماز عمل ہے، یہ عملی عبادت ہے نماز۔ آپ نماز کے لیے گئے لیکن نماز کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں، نماز کے فرائض و واجبات کا آپ کو علم نہیں ہے، تو نماز آپ پڑھ رہے ہو لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے صحیح پڑھ رہا ہوں کہ غلط پڑھ رہا ہوں، یا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر کون سی ایسی غلطی ہے جس کے ہو جانے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے۔ تو ایسا شخص جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی عبادت نامکمل ہوتی ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پہلے علم ہے، پھر اس کے بعد قول و عمل ہے۔ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہو تو پہلے اللہ کا ذکر کن الفاظ میں کیا جائے یہ معلوم ہونا چاہیے۔
اللہ کی عبادت کرنی ہو تو پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرنی کیسے ہے۔ تو اس اعتبار سے علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر کون سا علم؟ یہاں مراد علم دین ہے، علم دنیا مراد نہیں ہے، علم دین مراد ہے۔ وہ علم کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے دنیا میں نازل فرمایا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کا وارث علماء کو بنایا۔ علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ تو دین کا علم ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعونہ ہے، یعنی دنیا وہ شے ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، اور الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے اس پر بھی لعنت ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے۔ دنیا کی ہر شے پر لعنت ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا لیکن اللہ کا ذکر اس سے الگ ہے، اور اللہ کے ذکر سے جو محبت کرنے والے ہیں، وما والاہ، جو اللہ کے ذکر سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی اس لعنت سے الگ ہیں۔ او متعلما، اور جو پڑھنے والے ہیں اور پڑھانے والے ہیں، یعنی جو عالم ہے یا جو متعلم ہے، وہ بھی اس لعنت سے الگ ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ آج اگر دنیا کے اندر علماء نہ ہوتے یا مدارس دینیہ نہ ہوتے تو پھر ہر شے، بلکہ کوئی انسان ایسا نہ ہوتا جو اللہ کی لعنت سے بچ جاتا۔ یہ جو علم دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ انسانوں کو اللہ کی لعنت سے بچانے والے۔ علم دین کی کتنی اہمیت ہے کہ یہ علم دین وہ شے ہے جو ہمیں اور آپ کو اللہ کی لعنت سے بچاتی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جہاں ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو علم دین سے دور کیا جا رہا ہے، انگریزوں کے ہندوستان میں قدم رکھنے سے پہلے یہاں جتنے مدارس تھے، جتنے بھی مدارس تھے پہلے، ہر مدرسے میں نظام یہ ہوتا تھا کہ جہاں علم دین سکھایا جاتا تھا وہیں علم دنیا بھی سکھائی جاتی تھی۔ دنیاوی علوم کو دینی علوم سے الگ نہیں کیا گیا تھا، دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ جہاں کوئی مسلمان کا بچہ وہ ڈاکٹر بنتا تھا، انجینئر بنتا تھا، وہ پروفیسر بنتا تھا، وکیل بنتا تھا، کچھ بھی بنتا تھا، وہاں وہ اپنے دین کا بہترین عالم بھی رہا کرتا تھا۔ جہاں وہ عالم بنتا وہاں وہ بہت بہترین سائنسدان بھی ہوتا۔ آپ کے سامنے امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی ذات ہے کہ امام اہل سنت نے علوم دینیہ پر محنت کی، لیکن جب انہوں نے علم دین حاصل کیا اور اس نیت سے انہوں نے علم دین حاصل کیا کہ میں اپنے کریم آقا کے دین کی خدمت کروں گا، اور ان کے ان امتیوں کو جو علم دین سے ناآشنا ہیں، جن کے سینے علم سے خالی ہیں، جو گمراہی
اور दलालत के अंधेरे में पड़े हैं, उनको उस अंधेरे से निकाल कर इल्म की रोशनी में ले आऊंगा। वो सीने जो इश्क रसूल से खाली हैं, अपने इल्म से, अल्लाह के फजल से उनके सीनों को रसूलुल्लाह की मोहब्बत से भर दूंगा। तो अल्लाह का उन पर ऐसा करम हुआ कि उन्होंने इल्म दीन हासिल किया, अल्लाह ने उन्हें हर इल्म अता कर दिया। आज हालत यह है कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान भी उनके इल्म के सामने घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। तो जब कोई खालिस खिदमत दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर देता है, जब कोई खालिस अल्लाह और रसूल की रजा के लिए इल्म दीन हासिल करता है, उसका मकसद ये होता है कि मैं दीन की खिदमत करूंगा, मैं अपनी आखिरत को सुधारने के लिए, अपने आखिरत के लिए, सामान के लिए मैं इल्म दीन हासिल करूंगा और फिर उसके बाद लोगों की मैं तरबियत करूंगा। वो लोग जो दीन से बहुत दूर हो गए हैं, उनको दीन के करीब लाऊंगा। मुआशरे के अंदर बढ़ती हुई बेहयाई और बेराह रवी को मैं दूर करूंगा। जब ये नियत लेकर कोई पढ़ता है तो अल्लाह का फजल उस पर ऐसा होता है कि फिर कोई ऐसा इल्म नहीं होता जो अल्लाह ताला उसे अता नहीं कर देता है। आज मालूम है, जो लोग पीएचडी करते हैं वो आला हजरत पर पीएचडी करते हैं। एक तबका है जो सिर्फ इमाम अहले सुन्नत पर पीएचडी कर रहा है कि आखिर आला हजरत को कितने इल्म आते हैं। आज उनके दुनिया से तकरीबन 100 साल पहले चले जाने के बाद लोग उनके इल्म को ढूंढ रहे हैं कि आखिर आला हजरत के सीने में कितने उलूम छुपे थे। तो ये अल्लाह की जो खास इनायत उन पर हुई, वो इसलिए नहीं हुई कि वो इल्म हासिल कर रहे थे कि दुनिया हासिल करना है, लोग मुझे पहचाने, मैं दौलत कमाऊं, इसलिए उन्होंने इल्म दीन हासिल नहीं किया। और हम चूंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अब आप देखें कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म से कितनी मोहब्बत थी। आपको शायद याद होगा कि जंगे बद्र के मौका पर जब 70 मुशरिकीन मक्का कत्ल कर दिए गए और 70 ही कैदी बनाकर मदीना लाए गए, तो जब फैसला यह हुआ कि इनसे फिदिया लेकर इनको रिहाई दे दी जाए, तो जो लोग रकम अदा करके रिहाई हासिल कर सके कर लिए, और जिनके पास कुछ माल नहीं था कि वो फिदिया अदा करें, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जो लोग अहले इल्म हैं, जो पढ़ना लिखना जानते हैं, वो मेरे सहाबा में से 10 सहाबा को पढ़ना लिखना सिखाएं और वो यहां से चले जाएं। इल्म से इतनी मोहब्बत कि दुश्मनों से अपने सहाबा को तालीम दिलाई जा रही। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन का सफर करना पड़े तो तुम चीन का सफर करो, लेकिन इल्म हासिल करो। तो इल्म इस्लाम से अलग नहीं है। आज दुनिया ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि जो मुसलमान है, जो दाढ़ी टोपी वाला, कुर्ते पैजामे वाला मुसलमान है, लोग उसको जाहिल समझते हैं। लोगों ने ऐसा माहौल पेश किया है कि लोग सोचते हैं इनको कुछ नहीं आता। खासकर जो उलमा का तबका है, तो दूसरों को छोड़ दो, खुद मुसलमानों का ये हाल है कि वो कहते हैं ये मौलाना है, इनको क्या पता। हालांकि जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत का पता चल जाए, जो शख्स अल्लाह को पहचान ले और जिसको अंबिया का जो इल्म, जो अंबिया की विरासत है, वो इल्म मिल जाए, तो उससे ज्यादा कौन जानने वाला होगा। हमारा दीन
تب تک ترقی کر رہا تھا، مسلمان تب تک دنیا میں باعزت تھا جب تک وہ علم دین اور عالم دین کی قدر کر رہا تھا۔ آپ پیچھے چلے جائیں تو جتنے بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر 50 60 70 سال حکومت کی ہے، وہ بادشاہ جن کے سینے کے اندر خود بھی دین کا علم ہوا کرتا تھا اور ساتھ ہی وہ علماء اور اولیاء سے بے حد محبت کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان پر ایسا کرم فرماتا تھا کہ وہ حکومت اتنی آسانی سے کرتے تھے کہ ان پر کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ جو 600 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جتنے بادشاہ گزرے ہیں، کچھ ہوں گے جو علماء سے یا اہل علم سے دور تھے، نہیں تو ہر بادشاہ وہ کسی نہ کسی ولی کا مرید تھا۔ اپنے دیوان خاص کے اندر وہ وقت کے بڑے بڑے عالموں کو بٹھایا کرتے تھے، ان کی نگرانی میں وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ لیکن جب دین کو دنیا سے الگ کیا گیا، علم دین کو علم دنیا سے الگ کیا گیا، اور وہ ایسے نہیں الگ کیا گیا، بلکہ جب ہندوستان کے اندر انگریزوں نے قدم رکھا تو مسلمانوں کی طاقت انہوں نے دیکھی کہ یہ اتنے طاقتور ہیں، یہ جہاں اپنے دین کے لیے مر مٹنا جانتے ہیں وہیں اپنے ملک کے لیے بھی مر مٹنا جانتے ہیں، یہ جہاں اپنے دین کی حفاظت اپنی جانوں کی قربانی دے کے کرنا جانتے ہیں، وہیں اپنے ملک کی بھی حفاظت یہ اپنی جانوں کی قربانی دے کر کرنا جانتے ہیں۔ اور کیا جان کی قربانی دی نہیں؟ چاندنی چوک سے لے کر سینکڑوں کلومیٹر تک جتنے درخت تھے سب پر علماء اہل سنت کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ تو یہ قربانی اہل علم نے دی ہے۔ تو جب ان کے تقریباً 7 یا 8 پادری برطانیہ سے یہاں آئے، انہوں نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ مسلمان طاقتور اس لیے ہیں کیونکہ ان کے پاس جہاں ان کے دین کا علم ہے وہیں ان کو دنیا کا بھی ہر علم معلوم ہے، ہر فن میں یہ ماہر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہے ایک نظام بنتا تھا کہ جو عالم ہو وہ اس کو کوئی فن ضرور آنا چاہیے، بلکہ ایسا بھی وقت اس امت پر آیا ہے کہ جس کو کوئی فن نہیں آتا تھا اس کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے اجازت نہیں دی جاتی، یا جو شخص دنیاوی علم میں ماہر نہیں تھا وہ بھی علم دین سے اس کو بھی الگ کر دیا جاتا تھا۔ تو پہلے جب انہوں نے جائزہ لیا کہ مسلمان آخر ترقی کیوں کرتا جا رہا ہے، اب آپ دیکھیں کہ پھر جو انہوں نے سازش کی کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں پر عالم ہوتے ہیں وہیں پر بہت بڑے طبیب و حکیم بھی ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، وہ وقت کے بہت بڑے حکیم تھے، حکمت میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایک ایسا عالم جس نے شریعت کے لاکھوں مسائل ایک کتاب کے اندر جمع کیا ہو اور اپنے وقت کا وہ بہت بڑا حکیم بھی ہو، تو جب علم دین اور علم دنیا دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو ماحول کیا بنتا ہے؟ پھر کوئی ڈاکٹر بن کر کسی کا گلا دباتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے، کوئی وکیل بن کر کسی ظالم کی حمایت کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، کوئی حاکم بن کر اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بادشاہ التمش کے بارے میں، جب اس پر کسی نے مقدمہ کیا تھا تو وہ جب قاضی کے پاس گیا، قاضی کے پاس مقدمہ ہوا تو قاضی صاحب نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا، بادشاہ کے خلاف فیصلہ سنایا۔ جب وہ عدالت برخاست ہو گئی
تو بادشاہ نے اپنا کوڑا نکالا یا اپنی تلوار نکالی اور اس نے کہا دیکھو قاضی صاحب میں اس کو لے کے آیا تھا، اگر آپ میرے عہدے کا لحاظ رکھتے ہوئے انصاف کے اندر کوتاہی کرتے، اگر دیکھتے کہ سامنے بادشاہ ہے اور آپ اس عہدے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ عدل کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے، انصاف کو چھوڑ دیتے، تو میں اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا۔ تو قاضی صاحب نے بھی اپنے مسند کے نیچے سے کوڑا نکالا اور کہا دیکھو میں بھی رکھا تھا کہ اگر تم اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا روب دکھاتے ہوئے میرے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے تو پھر میں تم کو اس سے مار کر ٹھیک کر دیتا۔ تو جب حکمران کے پاس دین کا علم ہوتا ہے تو پھر وہ کسی پر، کسی مظلوم پر ظلم نہیں ہونے دیتے، اور جب کسی جج، اس دور کے اندر کوئی جج ہو، آج آپ دیکھو نا کہ مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مدارس پر بلڈوزر چل رہے ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے جج منہ پر تالا لگائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ تعلیم تو ہے، ان کے پاس اگر دیکھا جائے تو بہت پڑھ کر وہ جج بنے ہوں گے، لیکن وہ جو تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے وہ دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اور دنیاوی تعلیم انسان کے اندر کبھی بھی مروت پیدا نہیں کرتی ہے، رحم نہیں پیدا کر سکتی۔ انسان کے اندر رحم تب آئے گا جب اس کے پاس دین کا علم آئے گا، جب اس کو پتا ہوگا کہ مرنے کے بعد بھی ایک عدالت لگنے والی ہے، اور وہ ایسی عدالت ہے جہاں بڑے سے بڑا حاکم بھی جب پیش کیا جائے گا تو اس کا کوئی بھی ایک جرم اس کے لیے جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ ایسی عدالت ہے جہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ دنیا میں بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا حاکم تھا، اس کا لحاظ کیا جائے گا، نہیں، بلکہ وہ ایسی عدالت ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کل بروز محشر غریب لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہ شکایت کر دیں گے کہ اے پروردگار، یہ فلاں جو مالدار ہے جس کو تو نے دنیا میں دولت مند بنایا تھا، اس نے میرا حق نہیں دیا، اس نے میرا حق نہیں دیا۔ یعنی جو انسان دنیا میں کماتا ہے یا جو بزنس میں اس کو فائدہ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالی نے غریبوں کا بھی حق رکھا ہوا ہے۔ ہماری جو دولت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، نہ کہ ہماری محنت سے ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیں کتنے پی ایچ ڈی کرنے والے بے روزگار گھوم رہے ہیں اور کتنے انگوٹھا چھاپ کروڑ پتی ہیں۔ تو دولت اللہ کی عطا سے آتی ہے، اور جس کو دیتا ہے اس میں غربا اور مساکین کا حق رکھ دیتا ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ غریب شکایت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان غربا کو اس امیر سے 500 سال پہلے جنت میں بھیج دے گا۔ وہ کہے گا تم 500 سال ان سے پہلے جنت میں چلے جاؤ، اور ان 500 سال میں سے ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ جو 500 سال ہوں گے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ غریب جس کا آپ نے حق مارا وہ آپ سے کتنا پہلے جنت میں چلا گیا، تو وہاں ایسے انصاف ہوگا کہ پھر دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ تو جب انسان کو یہ علم آ جاتا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ذرے نیکی کا بھی اجر دے گا، اور ایک ذرہ کوئی برائی بھی کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ جب یہ علم آ جاتا ہے تو پھر انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
انسان اللہ سے ڈرے گا اس وقت جب اس کے پاس دین کا علم ہوگا۔ تو آج ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم جہاں اپنی اولادوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں وہاں پر ہمیں اس بات کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد کو دینی علم بھی حاصل ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا؟ فرمایا ان استطعت عالما، ان استطعت فکن عالما، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو عالم بن جاؤ، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو عالم بن جاؤ، او متعلما، اور اگر استطاعت نہ ہو تو پھر متعلم بن جاؤ، پڑھنے والا بن جاؤ، سیکھنے والا بن جاؤ۔ اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ، عالم سے اور طالب علم سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ان سے بغض کرنے والا نہ بننا، ان سے نفرت کرنے والا نہ بننا، کہیں چوک چوراہے پر بیٹھ کر ان کے بارے میں برائی مت کرنا۔ اگر تم کب بن سکتے ہو عالم بن جاؤ۔ یہ کتنا بڑا منصب ہے۔ آج ایک باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کے سامنے اپنی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میرے بیٹے بن سکتے ہو تو ڈاکٹر بن جاؤ، بن سکتے ہو تو انجینئر بن جاؤ، بن سکتے ہو تو بیرسٹر بن جاؤ، بن سکتے ہو تو دنیاوی جو علوم ہیں ان میں مہارت حاصل کر لو، کیونکہ وہ پیار کرتا ہے، اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اور وہ اس کی ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ جب میرا بیٹا ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا تو لوگ میری قدر کریں گے، لوگ میری عزت کریں گے کہ یہ فلاں ڈاکٹر کے والد ہیں، ان کا بیٹا بہت بڑا سرجن ہے، ان کا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ تو یہ خواہش ہوتی ہے کیونکہ باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں، وہ کامیابی کا راز بتا رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والے، اے مجھ سے محبت کرنے والے، اگر بن سکتا ہے تو عالم بن جا، اگر بن سکتا ہے تو طالب علم بن جا۔ کیوں بن جا؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ جو شخص طالب علم کے لیے نکلتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں علم دین حاصل کروں گا، اور جب میں علم دین کا نور حاصل کر لوں گا تو پھر اس نور سے ان لوگوں کو بھی روشن کروں گا جو دین سے دور ہیں، پھر میں اس نور سے معاشرے میں پھیلے ہوئے اندھیرے کو چھاٹ کر منور کر دوں گا، پھر میں ان لوگوں کو جو دنیاوی لہو و لعب میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو ان تمام باطل چیزوں سے نکالوں گا، پھر وہ لوگ جو آج گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہیں اپنے علم کے نور سے ان کو اس دلدل سے نکال لوں گا۔ جب وہ یہ مقصد لے کر علم دین کے راستے میں نکلتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ علم دین کے راستے میں نکلا اور موت آ گئی، اور موت آ گئی، تو اب اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ جنت میں انبیاء اکرام سے ایک درجہ نیچے رہے گا، ایک درجہ، انبیاء اکرام سے ایک درجہ وہ نیچے رہے گا۔ جو طلب علم میں نکلا ہے وہ اگر موت آ جائے تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، اور شہید انبیاء سے صرف ایک درجہ نیچے ہے، اور اس درجے میں فاصلہ کتنا ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنے درجے آگے چلا گیا، وہ جو نکلا اس مقصد سے کہ علم دین حاصل کروں گا، اور پھر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو عام کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، لوگوں کو دین سے قریب کروں گا، معاشرے میں پھیلی ہوئی بے حیائی کو دور کروں گا۔ وہ لوگ جو آج گمراہی اور بد مذہبیت کے چنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، ان کو نکال کر مسلک حق اہل سنت والجماعت پر لا کھڑا کروں گا، جس کا یہ مقصد ہے۔ یہ مقصد لے کر وہ ابھی نکلا تھا اور موت آ گئی۔ اس نے کسی کو اس دلدل سے نکالا نہیں ہے، اس نے ابھی دین کی کوئی خدمت کی نہیں ہے، لیکن اس کا مقام و مرتبہ اتنا آگے ہو گیا کہ وقت کے ولی سے بھی وہ آگے چلا گیا، وقت کے قطب سے بھی وہ آگے چلا گیا، وقت کے غوث سے بھی اس کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ تو جس چیز کے حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، اس شخص کا اتنا مرتبہ ہے جو اس علم دین کو حاصل کرنے نکلا ہے، اور جو حاصل کر چکا ہے، جو علم دین حاصل کر چکا ہے اور پھر وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دنیا دار باپ اپنی اولاد کو وہ دنیاوی منصبوں، دنیاوی مراتب کے طرف وہ مائل کرتا ہے، یہ بن جاؤ، یہ بن جاؤ، یہ بن جاؤ۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فضیلت بیان کی، وہ اس لیے تاکہ میرا عاشق، میرا ماننے والا، مجھ سے محبت کرنے والا جب اپنے بچوں کے درمیان بیٹھے تو اگرچہ وہ عالم نہیں بن سکا، وہ میرے دین کا مبلغ نہیں بن سکا، تو وہ اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی خواہش ظاہر کرتا ہوا اپنے بچوں سے کہے کہ میرے بیٹے بننا ہے تو عالم دین بنو، بننا ہے تو حافظ قرآن بنو، اور وہ ظاہر کرے یہ میری خواہش ہے۔ قسم خدا کی 1000 محفلیں اتنا اثر نہیں کریں گی جتنا باپ کے دل سے نکلی ہوئی وہ اس کی آرزو اپنے اولاد پر اثر کرے گی۔ ایک باپ اگر اپنی یہ طلب ظاہر کرے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ وہ عالم دین بن جائے، کوئی میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، کوئی میرا بچہ مبلغ اسلام بن جائے، جب وہ اپنی اس خواہش کو ظاہر کرے گا تو پھر بچے کے اندر بھی یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ میرے باپ کی خواہش ہے، آؤ عالم دین بنا جائے، آؤ حافظ قرآن بنا جائے۔ اور شاید کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو کوئی اپنے اولاد کو حافظ قرآن بناتا ہے اور وہ اس کی اولاد حافظ قرآن بن کر پھر قرآن پر عمل کرتی ہے، تو کل بروز محشر اس حافظ کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی پر بھاری پڑ جائے گی۔ وہ اتنا چمکتا ہوا تاج ہوگا کہ سارے اہل محشر دیکھ لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ سارے اہل محشر میں اس کی عزت و تکریم ہوگی کہ اس نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا۔ تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ آج ہم بہت ایک بھاری تعداد مسلمانوں کی یہ ہے کہ جو خاص کر علماء اور طلباء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت سارے، بلکہ آپ ہر مسجد میں آپ چلے جائیے، وہاں کے امام سے ملیے تو وہ امام ضرور یہ شکایت کرے گا کہ یہاں کے مقتدی اچھے نہیں ہیں۔ تھوڑی 1 منٹ اگر جماعت میں امام لیٹ کر دے تو مقتدی پھر وہ باہر جا کر برائی کرتے ہیں۔ کبھی فجر میں اگر آنکھ لگ جائے تو وہ جا کر چوراہوں پر بیٹھ کر اس کی برائی کرنا شروع کرتے ہیں، ارے یار یہ تو ہمیشہ سوتے رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ تو عالم دین کی قدر ہے اور نہ علم دین کی قدر ہے۔
آپ دنیاوی علم کتنا بھی حاصل کر لیں یا دنیا میں آپ کتنی ہی دولت اس علم کے بنا پر حاصل کر لیں، کتنے بھی بڑے سیٹھ بن جائیں، کتنے بھی بڑے امیر بن جائیں، لیکن حدیث پاک تو یاد ہے، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا بھی لعنتی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ لعنتی ہے، اس پر لعنت ہوئی ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے اور سوائے اللہ کے ذکر سے پیار کرنے والے اور وہ جو عالم ہے یا جو طالب علم ہے۔ یہ چار چیزوں کو الگ کر دیا گیا۔ وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت نہیں ہوگی، وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے پیار کرتا ہے، یا وہ شخص جو عالم دین ہے، یا وہ شخص جو علم دین حاصل کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو ایک خوشخبری یہ سناؤں کہ آپ لوگ جو ہر ہفتہ یہاں حاضر ہوتے ہیں، جو یہاں آپ آتے ہیں تو علم دین ہی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ بھی طالب علم ہو، اور ہمارے جو اکابر علماء گزرے ہیں وہ ان کے پاس بہت علم ہونے کے بعد بھی وہ ہمیشہ کتابوں کا مطالعہ اس لیے کرتے رہتے تھے تاکہ جب موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہے تھے، کیونکہ علم دین یہ ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں جتنی گہرائی تک غوطہ لگاؤ گے اتنے موتی نکلیں گے۔ علم دین ایسا سمندر ہے کہ آج تک اس کی تہ میں کوئی نہیں پہنچ پایا، نہ کوئی پہنچ سکتا ہے۔ جتنا غوطہ لگائے، پوری زندگی اگر کوئی شخص اپنی لائبریری کے اندر خرچ کرتے پھر بھی علم دین کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمارے اکابروں کا یہ طریقہ تھا، وہ خود بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے، اتنا علم تھا کہ ان کا سینہ ہی علم کا دریا بنا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے تاکہ موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ طلب علم کی موت آئے۔ تو ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ ہمیشہ سیکھنا چاہیے۔ اردو نہیں آتی تو حدیث کی کتاب ہندی میں لے لیں، روز ایک ہی حدیث پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تو ایک حدیث پڑھنے اور اس کی تفسیر پڑھ کر کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو کم سے کم روز آنا اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو وہ طالب علم ہی کی زندگی گزار رہا ہے۔ نماز نہیں آتی تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، یعنی جو دین کے بارے میں جس چیز کے بارے میں نہیں معلوم ہے دین میں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں تو 60 65 70 سال کا ہو گیا اب کیا سیکھوں گا، زندگی تو گزر گئی۔ نہیں، یہ سیکھنا ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک یہ سیکھنے کی جگہ ہے، دنیا سیکھنے کی جگہ ہے۔ تو کوشش کرتے رہیں کہ ہمیں دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ نالج ہونی چاہیے، روز آنا کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ چلتا رہے۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ یا تو علماء کی صحبت میں بیٹھیں، یا تو علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اور یا تو خود جو عالم علماء آپ کو بتائیں یہ کتاب پڑھو۔ تو نہیں کچھ آپ کو آتا ہے تو کنز الایمان اٹھائیں، قرآن کی ایک آیت پڑھیں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ لیں، یہی آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ شان والی موت عطا کرے گا، وہ شان والی موت ہمیں ملے گی کہ ہماری موت بھی ہماری موت پر رشک کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو علم دین کو حاصل کرنا، اور نہیں حاصل کر سکتے تو کم سے کم جو آج اس دور کے اندر مدارس ہیں ان کے معاون بن جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر دنیا میں مدرسے نہ ہوتے، اگر مدرسے نہ ہوتے اور عالم دین نہ ہوتے تو الدنیا ملعونۃ، پھر کوئی انسان اللہ کی لعنت سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے،
تو پھر کوئی شخص یہ اللہ کی لعنت سے بچ نہیں سکتا تھا۔ آج اگر ہمارے پاس دین کا تھوڑا بہت بھی علم ہے تو انہی مدرسوں کی دین ہے، انہی علماء کی دین ہے۔ آپ بتائیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اس کو الف با تا سا یہ بھی سیکھنے کے لیے مکتب میں جانا پڑتا ہے۔ مکتب میں جاتا ہے تو اس کو عالم حافظ وہ قرآن سکھاتے ہیں۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے یا تو سن کر یا پڑھ کر وہ دین کے بارے میں جانتا ہے، اور مدارس نہ ہوتے تو جیسے پیدا ہوا تھا کورا کاغذ ویسے رہ جاتا اور دنیا میں وہ گم ہو جاتا۔ تو وہ نہ تو دین کے بارے میں اس کو پتا ہوتا اور نہ ہی وہ جان پاتا کہ اس کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات علم دین حاصل کرنے پر زیادہ زور دیں۔ عمر رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ روز ایک مسئلہ آپ خود پڑھیں یا سیکھیں یا علماء سے قریب ہوں کہ وہ آپ کو سکھائیں پڑھائیں، تو جب ہم علم دین حاصل کرتے رہیں گے ہمیشہ تو ہماری یہ زندگی کا جو سفر ہے یہ متعلم بن کر گزرتی رہے گی۔ اور کوئی شخص اگر طالب علمی کی حالت میں اس کو موت آتی ہے تو اس کا مرتبہ یہ ہے کہ شہادت کی موت اسے ملتی ہے۔ تو پہلی کوشش تو یہ کریں کہ خود علم دین حاصل کرتے رہیں اور اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں، ایک ہی مسئلہ روز سیکھیں پڑھیں، اور دوسری چیز اپنی اولاد کو ان کے اندر یہ شوق پیدا کریں کہ وہ بھی دین کا علم حاصل کریں۔ میں نے بتایا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے صرف علم دین حاصل کیا ہے، صرف علم دین، پوری توجہ آپ نے اس پہ لگائی، لیکن اللہ کا فضل کتنا ہوا کہ آج کوئی ایسا علم نہیں ہے، کوئی ایسا فن نہیں ہے جس فن میں اعلی حضرت ماہر نہ ہو، جس فن پر ان کی کتاب موجود نہ ہو۔ تو یہ علم دین کی برکت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بیٹے کو علم دین پر لگا دیا تو پھر وہ دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جان پائے گا، اور پھر بعد میں وہ جا کر کہیں 10-12 ہزار 15 ہزار کی امامت یا مدرسہ پڑھائے گا، یہی سب کرے گا، اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج اگر علماء کی یہ صورت بنی ہوئی ہے اس کے بھی ذمہ دار ہماری عوام ہے۔ حضرت بادشاہ ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑے عالم تھے۔ بادشاہ ان کے پاس اس وقت کے جو قاضی صاحب تھے ان کے پاس گیا بادشاہ، اور سوال اس نے کیا کہ قاضی صاحب، لوگ علماء کو حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں، اور آج لوگوں کی توجہ علم دین سے کیوں ہٹتی جا رہی ہے؟ یعنی علم دین حاصل کرنے میں لوگوں کا جو شوق ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ بادشاہ چلا گیا۔ عید کا دن آیا، لوگ عیدگاہ میں جمع ہو گئے، قاضی صاحب کا انتظار ہو رہا ہے اور قاضی صاحب نہیں آئے۔ بہت سارے لوگوں کو بھیجا گیا بلانے کے لیے۔ قاضی صاحب بولے آؤں گا تب جب بادشاہ خود آئے گا لینے کے لیے۔ ہارون رشید جو مشہور ہے کہ وہ علماء کی بہت قدر کرتا تھا، اہل علم سے بہت محبت تھی، وہ قاضی کے پاس گیا اور اس نے اپنی پالکی پر بٹھا کر قاضی صاحب کو وہ لے آیا۔ قاضی صاحب نے نماز پڑھائی، چلے گئے۔ جب قاضی صاحب کو پالکی میں، بادشاہ کی پالکی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا اور ایک اہل علم کی یہ شان و شوکت دیکھی، تو پھر لوگوں کو
یہ شوق پیدا ہوا کہ اپنی اولاد کو عالم دین بنایا جائے. پھر مدرسے بھر گئے, پھر درسگاہیں بھر گئی. تو بادشاہ کچھ دن بعد پھر قاضی صاحب کے پاس گیا. اس نے کہا کہ حضور آج پھر لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو گیا, آج پھر مدرسے آباد ہو گئے ہیں, درسگاہیں بھری ہوئی ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا کہ اس کا جواب یہی ہے کہ جب وقت کا حاکم اہل علم کو اپنی پالکی پر بٹھا کر لے کر جائے گا تو پھر لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوگا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب عوام اپنے علماء کی, اپنے امام کی قدر کرنے لگے گی تو لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی اپنے عالم کو, ہم بھی اپنے بیٹے کو دین کا علم سکھائیں, ہم بھی اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں. ہم خود قدر نہیں کرتے تو ہمارے اندر شوق کہاں سے پیدا ہوگا. تو میری آخری بات یہ ہے کہ آپ خود بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور دوسری بات اہل علم سے محبت کریں, اہل علم کی قدر کریں, اور اپنے بچوں کے اندر یہ شوق پیدا کریں کہ وہ عالم دین, حافظ قرآن, قاری قرآن بنیں, اور ان کے اندر یہ شوق پیدا کریں کہ وہ علم دین حاصل کر کے دین کی خدمت کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بالخصوص علماء اور مدارس دینیہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام.